والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 9 اور 10 ہجری میں جو وفد آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، ان وفود کا تذکرہ چل رہا تھا. انہی وفود میں سے ایک وفد آیا تھا، وفد بنو فزارہ. بنو فزارہ ایک وفد، تقریباً 10 یا اس سے زیادہ افراد غزوہ تبوک کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ لوگ مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، تمہارے ملک کی، تمہارے شہروں کی، تمہارے وطن کی کیا حالت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے وطن کے حالات پوچھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وطن میں تو قحط پڑا ہوا ہے، یعنی بارش بالکل ختم ہو گئی، بارش بند ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مویشی یعنی جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھوکے ہیں، اور سب ہمارے محلوں میں اور شہروں میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے لوگ پریشان ہیں. ہم آپ کے پاس سفارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں. اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو غلط تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہماری سفارش کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اور اللہ بھی ہماری سفارش کر رہا ہے آپ سے. یہ جملہ انہوں نے غلط کہا. نئے نئے مسلمان تھے، ان کو معلوم نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ٹوک دیا کہ دیکھو، میں تو اللہ کے پاس سفارش کرتا ہوں، میں تو تمہاری اللہ کے پاس سفارش کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی کے پاس سفارش نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے. اللہ کو کسی کے پاس سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود کام بناتا ہے، وہ تو خود طاقت رکھتا ہے. سفارش تو کمزور کرتا ہے کسی بڑے کے پاس، کسی طاقتور کے سامنے کوئی کمزور ہو تو وہ سفارش کرتا ہے. طاقتور جو خود مالک ہے ہر چیز کا بنانے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ اللہ تو ایسا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ کرسی اللہ کے عظمت سے ایسے بوجھ کی وجہ سے ایسے آواز نکالتی ہے جیسے نیا کجاوا اونٹ پر جو رکھا جاتا تھا، جس پر بیٹھتے تھے، تو شروع میں جو نئی چیز ہوتی ہے اس پر بیٹھا جاتا ہے تو اس سے آواز چرچر آواز پیدا ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عظمت تو ایسی ہے، اللہ کی عظمت تو ایسی ہے کہ آسمان اور کرسی اللہ کی عظمت کی وجہ سے آواز نکالتا ہے. تو اللہ کسی کے پاس سفارش
نہیں کرتا. ہاں لوگ نبی اللہ کے پاس سفارش کریں گے, نیک بندے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کسی کی. اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے سفارش کرے. خیر, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس قحط سالی پر, تمہاری تنگی پر اور تمہاری اس جلد مدد پر مسکرا رہا ہے. تو وہ لوگ خوش ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے. اس قوم کے لیے, بنو فزارہ کا جو وفد آیا تھا, ان کے لیے دعا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. تو اپنے مبارک ہاتھ بارش کے لیے اتنے اونچے اٹھائے کہ بغل مبارک کے اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک. اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا, اپنی رحمت کو بکھیر دے, اپنی رحمت کو پھیلا دے. جانوروں کو پانی پلا, انسانوں کو پانی پلا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریا. اے اللہ ہم آپ سے بارش مانگتے ہیں, جلدی والی بارش, نفع والی بارش, جس میں نفع ہو, کوئی نقصان نہ ہو, کوئی ڈوبنا, غرق ہونا, ہلاک ہونا, یہ چیز نہ ہو. عافیت والی بہترین بارش نصیب فرما. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. ابو لبابہ ابن منذر, ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہر جائیے, میں نے اپنی کھجوریں مربت یعنی اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس میں میں نے اپنی کھجوریں سکھانے کے لیے رکھی ہے. آپ دعا کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو یقین تھا کہ فوراً قبول ہوگی, تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے بارش ہو جائے گی تو وہ کھجوریں پھر بھیگ جائے گی. میں تو اس کو سکھا رہا ہوں, میں تو کھجوروں کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابو لبابہ ابن منذر نے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑی ٹھہر جائیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے نہیں, ٹھہرے نہیں. اللہم اسقنا, اے اللہ ہمیں بارش برسا دے, ہمیں پانی پلا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 3 مرتبہ کہا, انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی کھجوریں سوکھنے کے لیے رکھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر پہنچنے سے پہلے بارش ہو جائے اور وہ کھجوریں دوبارہ بھیگ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے, بس دعا کرتے رہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا. کہتے ہیں کہ پھر ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بغیر چپل کے تیز دوڑے گھر کی طرف, اور انہوں نے اپنے جسم کا کپڑا اتار کر, اور مربت کے اندر ایک سوراخ تھا, جیسے پانی نکلنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے, تو اس سوراخ پر انہوں نے اپنے جسم کا کپڑا لگا دیا تاکہ کھجوریں بہہ کر نہ چلی جائے. فوراً صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو پہاڑ تھے, پہاڑوں کے پیچھے سے کوئی بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا. دعا سے پہلے پورے مدینہ منورہ پر کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا. دور دور پہاڑوں کے پیچھے بھی کوئی اثرات نہیں تھے. لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے مدینہ منورہ پر. جیسے ڈھال ہوتی ہے, ایسے پورے مدینے کو بادل نے گھیر لیا. اور پھر جو بارش شروع ہوئی ہے, 8 دن تک پھر ہم نے سورج نہیں دیکھا. 8 دن تک بارش ہوتی رہی. 8 دن تک صحابہ کرام کہتے ہیں پھر ہم نے سورج نہیں دیکھا. 8 دن کے بعد پھر پریشان ہو گئے. پھر کسی نے آ کر کہا, وہی صحابی آئے یا کسی اور نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بارش بہت ہو گئی, راستے بند ہو گئے, مال ہلاک ہو رہے ہیں, اب بارش بند ہونے کی دعا کیجیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والاجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر. جب بھی جو ہے بند ہونے کی دعا نہیں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ہم پر نہ برسا, ہمارے آس پاس برسا, کھیتوں میں, کھلیانوں میں, ندی نالوں میں, پہاڑوں پر. اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد یعنی مدینے کے شہر کے اندر نہ ہو, شہر کے باہر ہو, درختوں میں, کھیتیوں میں, ندیوں میں, نالوں میں, جہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, اے اللہ وہاں بارش برسا, ہمارے اوپر نہ برسا. یہ دعا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بارش ٹھہر گئی.
خیر ایک اور وفد آیا بنو عذرا کا. بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اسلام کا سلام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسلام والا سلام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات رکھی شہادت کے بارے میں، کہ سب سے پہلے تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر نماز کے بارے میں حکم دیا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، سارے اسلامی جو فرائض ہیں وہ فرائض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا کہ ہم ان سارے فرائض کو مانتے ہیں، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سارے فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے فرائض کو ہم قبول کرتے ہیں، سب ادا کریں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں یا ابھی تمہارے علاقے میں کاہن وغیرہ جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک کاہنہ ہے جو قریش کی عرب کی ایک عورت ہے جو غیب کی خبریں بتاتی ہے، آئندہ کیا ہوگا. جیسے ہاتھ دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوتے ہیں نا، ایسے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قسمت بتاتے ہیں، ہاتھ بتاؤ ہم تمہاری قسمت بتائیں گے. بیچارے کو خود کی قسمت نہیں معلوم ہوتی، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، خود سب سے بڑا فقیر ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے، تم ویسے ہو جاؤ گے. اور لوگ بھی عجیب ہیں. اس کی حالت دیکھ کر تو کم سے کم سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا غیب کی خبر، یہ خود فقیر ہے. اگر اس کو اتنی جو ہے آگے کی معلومات ہوتی تو خود نہ مالدار ہو جاتا، خود یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہوتی اس کو. اگر اس کو اتنی جو ہے غیب کی خبریں معلوم ہو رہی ہے اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے تو پھر یہ فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ کسی کاہن کے پاس مت جانا، کاہن کے پاس غیب کی جو خبریں بتاتے ہیں ان کے پاس بالکل مت جانا، کوئی بھی چیز پوچھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. جو ایسے کاہنوں کے پاس جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے لوگوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا. اگر مسلمان ہو کر وہ ایسے غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جا رہے ہیں گویا انہوں نے اس پر ایمان نہیں قبول کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو خیر ان کو ایک بات کی تاکید کی کہ کسی کاہن کے پاس غیب کی خبریں بتانے والے ہیں ان کے پاس بالکل مت جانا. پھر ان سے پوچھا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے خود سوال کیا کہ ہم بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ہم بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا کچھ ہمیں ثواب ملے گا یا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. جانور صرف کس کے نام پہ ذبح کیا جائے گا؟ صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر جانور ذبح نہیں کیا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی. قل ان صلاتی، قرآن میں ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انسان کی نماز ہو، قربانی ہو، جینا ہو، مرنا ہو، ہر کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر یہ کوئی بھی عمل نہ ہو. اور خاص طور سے قربانی، جانور ذبح کرنا، یہ صرف اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر جانور ذبح کیا گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ مردار ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ مردار ہو گیا. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی مسئلہ بتایا کہ جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح نہ کرو. پھر ان کو
تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور وفد، ایک نوجوان صحابی آئے قبیلہ سلیم کے، قدد ابن عمار السلمی رضی اللہ عنہ، قدد ابن عمار السلمی رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک وفد لے کر آئے۔ یہ نوجوان تھے اور بہت خوبصورت اور بہت بہترین بات کرنے والے، ان کی زبان بہت میٹھی اور بہت پیاری تھی، ان کی زبان بہت میٹھی اور بہت پیاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، فتح مکہ کے لیے صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ لشکر لے کر نکلے، تو مکہ مکرمہ سے قریب ایک جگہ ہے قدید، مکہ مکرمہ سے قریب ایک جگہ ہے قدید، وہاں تک لشکر پہنچ گیا مسلمانوں کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر وہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہاں 900 آدمی آئے مسلمان، 900 صحابی ہتھیار لے کر پوری جنگی تیاری کے ساتھ۔ تو اب صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو مدینے سے آ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو سمجھے کہ شاید یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، جگہ جگہ فتوحات ہو رہی ہے، جگہ جگہ فتوحات ہو رہی ہے، مال غنیمت زیادہ ہاتھ میں آ رہا ہے، تو شاید یہ لوگ کسی لالچ میں آئے ہوں گے، ایسا خیال آیا کچھ لوگوں کے دل میں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خیمے سے نکلے اور ان کو دیکھا، غور سے ان کے چہروں کو دیکھتے رہے، ان کے چہروں کو دیکھتے رہے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اخیر میں ان سے سوال کیا، این الرجل الحسان، این رجل حسان الوجه طلیق اللسان صادق الایمان، کہاں ہے وہ خوبصورت آدمی، کہاں ہے وہ خوبصورت نوجوان جو بہترین بولتا ہے، زبان اس کی بہت میٹھی اور بہت بہترین ہے اور اس کا ایمان سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ اس کا ایمان سچا ہے، تو اندازہ لگائیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ عام آدمی کوئی کہہ دے کہ آپ سچے مومن ہیں تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ نوجوان جس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، طلیق اللسان، زبان میں وہ بہت ماہر اور بہت میٹھی اور بہت اچھی زبان بولتا ہے، اور صادق الایمان، اس کا ایمان سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قدد ابن عمار السلمی تھے، ان کا نام، اس نوجوان کا نام قدد ابن عمار السلمی ہے۔ ہم راستے میں آ رہے تھے 900 لوگ، تو راستے میں آتے آتے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کو بیماری لاحق ہوئی اور جوانی میں ہی وہ داغ مفارقت دے گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، ان کی مغفرت کی دعا کی، اور کہا کہ کہاں ہے اس کا وعدہ، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ وہ جو ہے مدینہ منورہ میں آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس 1000 سوار لے کر آؤں گا لڑنے کے لیے۔ اب 1000 سوار تیار کرنا کوئی آسان بات نہیں، ابھی تو قبیلہ مسلمان ہی نہیں ہوا، پہلے ان کو مسلمان کرنا ہے، اسلام کی طرف دعوت دے کر انہیں مسلمان کرنا ہے، پھر ان کو اسلام کے لیے لڑنے پر آمادہ کرنا ہے، لڑنے پر تیار کرنا ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ پہلے مسلمان کرنا کسی مشرک کو کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1000 آدمی لے کر آؤں گا آپ کے پاس، اور سب کے سب وہ فارس ہوں گے، گھوڑ سوار ہوں گے، اور وہ آپ کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر میں شامل ہوں گے، کافروں سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے 1000 کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کہاں ہے؟ تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کا وعدہ پورا کیا ہے، اس نے اپنا وعدہ جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو وہ پورا کر چکا ہے۔ یہ ہم 900 لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، 300 پر اس نے ایک کو امیر بنایا ہے، 3 بڑے بڑے صحابی تھے اس میں، تو 300 پر ایک ایک کو امیر بنایا ہے اس نے۔ تو ہم 900 ہیں اور 100 کو ہم نے ہمارے قبیلے میں چھوڑا ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ دوسرا قبیلہ وہاں پر حملہ کر دے گا۔ تو وہ پورے 1000 تیار کر چکا ہے، پھر اس کا انتقال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بڑا کام کر کے گئے۔ دیکھیں 1000 وہ جو وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ 1000 اپنے وعدے کو پورا کر کے دنیا سے گیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, کہا کہ جاؤ وہ 100 جو گھر پر ہیں ان کو بھی لے کر آ جاؤ, اور یاد رکھو کہ یہ اس 1 سال میں کوئی بھی تم پر حملہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اطلاع دے دی, اللہ رب العزت کی طرف سے وہ غیب کی خبر حضور کو بتلا دی گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس 1 سال میں تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی بھی تم پر حملہ نہیں کرے گا, اس لیے گھر پر 100 لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں, ان کو بھی یہاں لے کر آ جاؤ. کیسے کیسے صحابہ کرام نے کارنامے کیے ہیں. یہ تھے قدد ابن عمار السلمی رضی اللہ عنہ. تو ان کا وفد بھی آیا تھا اسی سن 10 ہجری کے شروع میں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمرو ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ, یہ بھی مشہور صحابی تھے, بہت بہادر. یہ بھی ان کا بھی وفد اسی وقت آیا اور مسلمان ہوئے. بہت بہادر تھے, پورے عرب میں وہ بہادری میں مشہور تھے, اپنی قوم کے سردار. بنو زبید ان کے قوم کا نام تھا. وہ اپنی قوم کے وہ سردار تھے اور لڑنے میں بہت ماہر, بڑے شاعر بھی تھے اور لڑنے میں اتنے ماہر تھے پورا عرب ان سے ڈرتا تھا. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کبھی کماتے نہیں تھے, وہ کبھی کماتے نہیں تھے, بس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کسی بھی علاقے میں چلے گئے, کسی بھی قبیلے میں چلے جاتے تھے, عرب کے قبیلوں میں چلے جاتے تھے اور جا کر وہاں پر اعلان کرتے تھے انا عمرو ابن معدی کرب, میں عمرو ابن معدی کرب ہوں. تو سب کے سب خاموشی سے جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ لا کر جمع کر دیتے تھے اور یہ اٹھا کر گھر پر لے کر آ جاتے تھے. اتنے ماہر تھے, کوئی ان سے لڑنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا, کوئی ان سے لڑنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا. لڑائی میں, تلوار بازی میں اور نیزہ بازی میں اور تیر چلانے میں, ہر چیز میں اتنے ماہر تھے. اور اتنا بڑا جسم تھا, 100 آدمیوں کا کہتے ہیں کھانا کھا لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 100 آدمیوں کا کھانا تیار کر کے ان سے کہا, عمرو ابن معدی کرب سے, کہ اے عمرو یہ 100 آدمیوں کا کھانا ہے, تم پہلے کھا لو, ہم بعد میں کھا لیں گے. تو عمرو ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے پورا 100 آدمیوں کا کھانا کھا لیے اور حضرت عمر سے کہا کہ ھذا فطوری این غدائی, یہ تو میرا ناشتہ ہے, دوپہر کا کہاں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا الحمدللہ الذی, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا. اتنا مضبوط آدمی, 100 آدمیوں کا کھانا کھا لی. اندازہ لگائے کیسا جسم ہوگا ان کا, عمرو ابن معدی کرب. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یرموک کی لڑائی کے لیے کچھ آدمی بھیجنے کی درخواست کی. یرموک کی لڑائی جو ہو رہی تھی ایرانیوں سے, ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر تھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر تھے, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کچھ مدد بھیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا, عمرو ابن معدی کرب اور طلحہ ابن خویلد, 2 صحابہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ 2000 کے برابر ہے. تو یہ عمرو ابن معدی کرب واقعتاً اتنے بہادر, اتنے ڈیل ڈول اور ایسے جسم, جسامت اور قامت ان کی اتنی زبردست تھی کہ وہ 1000 کے برابر سمجھے جاتے تھے. 1000 لوگ بھی جیسے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کے پاس بڑا وہ لوہے کا ہنٹر ہوتا تھا, کہتے ہیں ایک ہی وقت میں وہ 40 آدمیوں کو مار دیتے تھے. 40 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں مار سکتے تھے, اتنے بہادر تھے عمرو ابن معدی کرب رضی اللہ. صرف کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک 16 سال کا لڑکا, ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں گیا, اس 16 سال کے لڑکے نے مجھے ایک مرتبہ ہرایا. تو ان کی عادت تھی, جیسے زمانہ جاہلیت میں کسی بھی علاقے میں گئے اور وہاں آواز لگاتے تھے کہ میں عمرو ابن معدی کرب ہوں, تو سب راستہ چھوڑ دیتے تھے اور سب جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ لا کر جمع کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں گیا, میں نے کہا کہ میں عمرو ابن معدی کرب ہوں, تو ایک 16 سال کا بچہ آ گیا, ایک 16 سال کا لڑکا سامنے آ گیا اور اس 16 سال کے لڑکے نے کہا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ, عمرو ابن معدی کرب تو کیا اس کا باپ بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا 16 سال کا بچہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہے. تو عمرو ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ 16 سال کا بچہ, ابھی تک تو کوئی جو ہے بڑے سے بڑے مشہور لوگ مجھ سے لڑ نہیں سکے, میرے سامنے نہیں آ سکے, اور یہ بچہ کہہ رہا ہے
عمرو ابن معدی کریب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہاں عمرو ابن معدی کریب، کوئی مسئلہ نہیں، کہا تم جو چاہے مجھ پر حملہ کرو۔ عمرو ابن معدی کریب رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے تھے، تو کہتے میں نے جتنے اس پر وار کیے اس نے پورے اپنے ڈھال پر روک لیے، ڈھال پر روک لیے، حالانکہ ان کا وار روکنا کوئی آسان نہیں تھا، پورے ڈھال پر روک لیے۔ پھر اس نے کہا کہ تم تیر چلاؤ، تو کہتے ہیں میں نے تیر چلائے، تیر چلانے میں بہت ماہر تھے، لیکن کہتے ہیں جب بھی میں تیر چلاتا تو وہ لڑکا اتنا پھرتیلا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیچے ہو جاتا، گھوڑے کے نیچے چلے جاتا، جھک جاتا، اور میرا تیر خطا ہو جاتا، نشانہ نہیں لگنے دیتا تھا، وہ اتنا ماہر تھا ہر چیز میں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے لیول یا بلکہ میرے سے بھی آگے ہے، تو عمرو ابن معدی کریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا چلو ہماری دوستی، ہم دوست ہو جاتے ہیں اور دونوں مل کر وہی کام کرتے ہیں جو پہلے میں اکیلا کرتا تھا، وہ دونوں دوست ہو گئے۔ تو کہتے ہیں پھر ان کی دوستی چلی کچھ دنوں تک، پھر کہتے ہیں کہ وہ 16 سال کے لڑکے نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ ایک جگہ جانا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار، ان سے لڑائی کے لیے جانا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں میری موت آئے گی، وہ لڑکا خود کہہ رہا ہے۔ اب کہتے ہیں ہم گئے صبح فجر کے وقت میں، اور سامنے سے ایک بوڑھا آ گیا اور اس کے ساتھ 3 بچے آ گئے، بوڑھا اور اس کے ساتھ 3 بچے، اور وہ تینوں بھی اور بوڑھا جو تھے چاروں بھی لڑنے میں تلوار بازی میں بہت ماہر تھے۔ تو اب بوڑھے نے پہلے ایک بیٹے کو میدان میں اتارا اس 16 سال کے لڑکے کے مقابلے میں، تو یہ 16 سال کا لڑکا لڑتا رہا، اس نے ایک بیٹے کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، پھر دوسرے بیٹے کو، پھر تیسرے بیٹے کو، کہتے ہیں پھر باپ اتر گیا، اب باپ سے یہ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی، کوئی بھی جو ہے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر آخر میں دونوں کی تلوار چلی اور دونوں ہی مر گئے۔ عمرو ابن معدی کریب کہتے ہیں کہ سب ختم ہو گئے، میں سب کا مال سمیٹ کر لے آیا، لیکن کہتے ہیں اس وقت مجھے جب اسلام قبول کیا تو وہ افسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کاش اتنے قیمتی لوگ تھے، ایسی زبردست جو ہے لڑنے میں اتنے ماہر تھے، کاش کہ انہیں اسلام نصیب ہو جاتا تو یہ اسلام کی کیسی خدمت کرتے ہیں، اسلام کی کیسی خدمت کرتے ہیں۔ اتنے مشہور لوگ تھے، لیکن بس نفسانیت میں اور دنیا میں اپنی ذات کے لیے لڑنے میں انہوں نے زندگی گزار دی اور دنیا سے چلے گئے۔ خیر، یہ بھی عمرو ابن معدی کریب رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئے اسی وقت سن 10 ہجری میں۔ اس کے بعد اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم جن کا نام تھا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ وہ 16 مہینے کی ان کی عمر تھی، 16 مہینے بس، یعنی 1.5 سال، اور 1.5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی دودھ پیتے بچے تھے اور اللہ کی طرف سے اجل آ گئی، موت آ گئی اور انتقال ہو گیا۔ اصل بتانا ہے اللہ رب العزت کو قیامت تک کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں پر کیسے راضی ہے، کتنے حالات سے وہ گزرے ہیں، کتنے جنازے دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے، اپنے گھرانے کے، اپنی زندگی میں قبر میں اتارے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، پہلے تو نبوت کا بوجھ، نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری، دین کی اتنی بڑی ذمہ داری، دین کو دنیا میں نافذ کرنا اتنی بڑی ذمہ داری، اس کے ساتھ ساتھ پھر حادثات بچپن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے حادثات ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں قیامت تک کسی پر وہ حالات آ ہی نہیں سکتے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئے۔ کتنے حالات، 4 بیٹے پیدا ہوئے، چاروں کا انتقال ہو گیا، چاروں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ 2 بیویوں کا انتقال ہوا، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ اندازہ لگائیں کسی کے گھر میں اتنے انتقال ہو جائیں تو کیا حالت ہو جائے گی انسان کی۔ 2 بیویوں کا انتقال، 3 بیٹیوں کا، 4 بیٹوں کا، اور کتنی مصیبتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں۔ تو خیر، یہ 10 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری بیٹے تھے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے جب ان کو ہاتھ میں لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی جیسے ان کی روح نکل رہی تھی آخری وقت، یجود بنفسی، وہ اپنی گویا زندگی سے لڑ رہے تھے اور ان کی روح نکل رہی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، تو وہ کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف انت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی روتے ہیں، آپ تو نبی ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لرحمہ، یہ رونا تو رحم کی وجہ سے، رحمت شفقت کی وجہ سے، ایک باپ کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یہ رونا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کسی کے انتقال پر رونا یا کوئی مصیبت آنے پر رونا، آنکھوں سے آنسو بہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ بتلا دیا کہ رو سکتا ہے انسان۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نرضی الا ما ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، دل میں غم بھی آئے گا، لیکن زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا، زبان سے ہم وہ جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، زبان سے ہم اس حال میں بھی وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہیں گے، صبر والی بات کہیں گے، شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے، جزا اور فضا نہیں کریں گے، نوحہ اور ماتم نہیں کریں گے، زور زور سے نہیں چلائیں گے، بیان کر کر کے نہیں روئیں گے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے بال نوچنا، سینہ پیٹنا، بیان کر کر کے رونا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ بیان کر کے رونا، آنکھوں سے آنسو بہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز ہے۔ بیان کر کے رونا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، یہ سب ماتم ہے، یہ صبر کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دیا، کیا کہا؟ ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب خوش ہوگا۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم وہی کہیں گے اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائیگی سے ہم بہت غم زدہ ہیں۔ اللہ، یعنی غم تو ہوتا ہے، انسان ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم جو اپنے فرزند تھے ان کی فضیلت بھی بتلائی کہ یہ انتقال، کیونکہ 16 مہینے میں انتقال ہوا، ابھی دودھ جاری تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے 2 دودھ پلانے والیوں کو متعین کر دیا ہے جو اس کے دودھ پینے کی مدت کو پورا کر دیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی اور صدیق ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اس لیے اللہ نے ان کو بچپن میں اٹھا لیا۔ اگر یہ جوان ہو جاتے تو پھر وہ نبی بنتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا، آپ آخری نبی ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بچپن میں اٹھا دیا۔ خیر، یہ سن 9 ہجری اور 10 ہجری کے کچھ واقعات ہیں۔ اس کے بعد سیرت کے بس ایک سال کے واقعات کچھ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اب رمضان کے بعد شروع کریں گے۔ آگے اگلے ہفتے سے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بیان ہوگا، اور رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ یہ سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔